آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے حکام کو ہدایت کی کہ مساجد میں علم کو عام کیا جائے۔ جو علماء کرام علم کی تدریس و اشاعت میں مصروف تھے، انہیں فکر معاش سے بے نیاز کر دیا۔ ان کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر دیے۔ مختلف ملکوں میں دین کا علم پھیلانے کے لیے علماء بھیجے۔ اسلامی مملکت کے زیر نگیں آنے والے تمام علاقوں میں واعظ اور مفتی مقرر کیے۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حدیثوں کے حافظ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے مدینہ کے والی قاضی ابوبکر بن حزام کو ہدایت کی کہ احادیث نبوی کو تلاش کرو اور تحقیق سے ان کے مستند ہونے کے بارے میں اطمینان کر کے انہیں لکھ لو۔ احتیاط رہے کہ صرف مستند احادیث قبول کی جائیں گی۔ اسی قسم کا حکم نامہ تمام صوبوں کے گورنروں کے نام بھیجا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدا ترسی، بلند پایہ سیرت اور دیانت دارانہ حسن انتظام کا نتیجہ برآمد ہوا کہ پورے معاشرے پر اسلام کا رنگ غالب آ گیا۔ پانچویں خلیفہ راشد نے اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی جانب بھی بھرپور توجہ دی کہ دراصل امت مسلمہ کا اصل کام یہی ہے۔ آپ نے فوجی افسروں کو ہدایت کر دی کہ رومیوں کی کسی جماعت سے اس وقت تک جنگ نہ کریں جب تک اسے اسلام کی دعوت نہ دے لیں۔ والی خراسان جراح بن عبداللہ کی تبلیغ سے ان کے ہاتھ پر 4000 ذمی مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح والی مغرب اسماعیل بن عبداللہ کی تبلیغ سے سارے شمالی افریقہ میں اسلام پھیل گیا۔ آپ نے سندھ کے حکمرانوں اور زمینداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اکثر نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی جائیدادیں اور زمینیں انہی کے قبضے میں رہنے دی گئیں۔ راجہ داہر کا لڑکا جے سنگھ بھی انہی میں تھا۔ آپ کی اخلاق سے متاثر ہو کر بعض ملکوں نے وفد بھیج کر اپنے ہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے علماء بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ہمیں ایک بے حد متقی، پرہیزگار، دانا اور کمال منتظم نظر آتا ہے، جس کے پورے جسم پر خشیت الہی غالب ہے اور جس کا دل فکر آخرت سے ہر لمحہ معمور ہے۔ آپ کا ایک ایک عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس آپ پر ہر لمحہ طاری رہتا تھا۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ جاتے اور رو رو کر دعائیں کیا کرتے۔ جب لوگ اس بارے میں کچھ کہتے تو فرماتے، تم لوگ رونے پر مجھے ملامت نہ کیا کرو۔ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس کے بدلے میں عمر پکڑا جائے گا۔ بیت المال کی جانب فقراء اور مساکین کے لیے جو مہمان خانہ تھا، اس کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لاعلمی میں خادم 1 ماہ تک اسی باورچی خانے سے پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کے علم میں جب یہ بات آئی تو جتنی لکڑی خرچ ہوئی تھی اتنی ہی لکڑی خرید کر باورچی خانے میں رکھوا دی۔ ایک بار بیت المال سے بہت سے سیب آئے۔ آپ نے انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ کا چھوٹا بچہ ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ نے اس کے منہ سے سیب چھین لیا۔ بچہ سیب چھن جانے پر روتا ہوا اماں کے پاس چلا گیا۔ چنانچہ ماں نے بازار سے سیب منگوا کر دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب گھر آئے تو سیب کی خوشبو آئی۔ پوچھا، سرکاری سیب یہاں تو نہیں آیا؟ اہلیہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اس کے منہ سے سیب نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن مجھے یہ پسند نہ تھا کہ مسلمانوں کے حصے کے سیب کے بدلے خود کو اللہ کے حضور برباد کر لوں۔ رجب 101 ہجری میں بیمار پڑے۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علالت طبعی تھی، دوسری یہ کہ بنو امیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے شہر میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔